پہنچ چکے. میں صرف برکت حاصل کرنے کے لیے مائک پر آ گیا ہوں. سب سے پہلے حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث پیر طریقت سید ضیاء الحق شاہ صاحب کو مبارکباد، جنہوں نے یہ 28 ہیرے تیار کیے. اللہ ان کی چمک سے سمتوں میں اجالا فرمائے. اور یہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں قرآن کریم یاد کرنے والے، جن کو ہم حفاظ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن یاد رکھنے اور آگے قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بزرگ جتنے بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، سب سے دعاؤں کا طالب ہوں. وقت ہو گیا ہے زیادہ، اور اکثر لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی سینے سے لگایا ہوا ہے، خود ہی کو وہ اپنے لپٹ رہے ہیں. جس طرح اس سے مجھے اندازہ ہے کہ کچھ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو ذرا محبت سے سنیوں والا ایک نعرہ لگا لیں، ہم جوش آ جائے. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بہت شکریہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. مختصر سے وقت میں اس کے تحت چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانی ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے بیٹھا ہوں، جتنے مناظر دیکھے اور جتنے کلام سنے، یہی مجھے تاثر ملا کہ یہاں دل والے بیٹھے ہیں۔ دولت تو بہت لوگوں کے پاس، علم بہت لوگوں کے پاس دعویٰ کرتے ہیں عالم ہونے کا یا تاجر ہونے کا، مالدار ہونے کا، مگر دل سب کے پاس نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، نور رکھا ہے، محبت رکھی ہے، ہم ان کو دل والا کہتے ہیں، اور جس کے دل میں نبی کے عشق کا مدینہ ہو وہی دل والا ہوتا ہے۔ بہرحال شیخ صاحب کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، حضرت مفتی اعظم کا خطاب بھی سنا۔ ہمارے حضرت قبلہ جو اس علاقے میں ان کو اللہ کی رحمت کہتا ہوں، استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب نے دیکھا اور سنا، لیکن جو عوام میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پہنچانی ہیں۔ پہلی بات، جو آیت مفتی صاحب نے پڑھی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس کا جتنا انہوں نے بیان کیا وہ بالکل درست۔ اس آیت نے اتنا بتایا کہ مسلمانوں کو دین کا علم سیکھنا چاہیے، دین کا علم سیکھنا آواز راولپنڈی میں روٹی مہنگی ہے، آواز کڈو نا تھوڑی جی۔ دین کا علم سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اس آیت سے یہ پیغام مل گیا۔ ہر مسلمان پر عبادات اور معاملات کا علم سیکھنا لازمی ہے۔ اگر نماز پڑھنی نہیں آتی تو پڑھ سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ روزہ رکھنا نہیں آتا، روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو اس کو عبادات، اگر کوئی تاجر ہے تجارت کا علم سیکھے۔ عورتیں ہیں جی، میری دادی یہ کہتی تھی، دادی نانی کی فقہ نہیں چلے گی، دین کی فقہ چلے گی۔ لفظ فقہ ہے، اردو میں فقہ کہتے ہیں، دین کی سمجھ، جس کو جتنا بھی ضروری ہے وہ جاننا چاہیے۔ یہ تو ہر شخص کے لیے میں نے بات کی ہے، جتنی کسی کو ضرورت پیش آتی ہے اس کے حساب سے اس کو علم ہونا چاہیے، مسائل سیکھنے چاہیے۔ پورا عالم دین بننا ہر شخص کے لیے فرض نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی عالم دین نہیں ہوگا تو پھر دوسروں کو مسئلے کیسے پہنچیں گے؟ ڈاکٹریٹ میں نے بھی کی ہے، یہاں صاحبزادہ سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری بیٹھے ہیں۔ جس زمانے میں امتحان دے رہا تھا، مجھے انگلش کے پیپر میں رہنمائی چاہیے تھی، انہوں نے مجھے ان دنوں میں انگلش میں میری 5-6 دن بڑی مدد کی تھی، میرے ٹیوٹر رہ چکے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، کمپیوٹر سائنسز کا ماسٹر آپ کو بتا سکتا ہے تمہیں کتنے فرض ہیں؟ اونچی ابھی جو مسئلہ پیش آیا، مفتی صاحب نے بیان کیا کہ بچی کی شادی کر دی، جہاں تک میری سمجھ ہے پیسے دے کے کروائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔
یہ شرارتیں کی جاتی ہیں. غریب آدمی کو پیسے دیے جاتے ہیں تم یہ کام کرو, ہم میڈیا میں اچھالیں گے اور دنیا میں مسلمانوں کا نام خراب کریں گے. یہ سازشیں ہیں. اگر عالم نہ ہو تو جواب دے گا؟ مجھے بتائیے. تو یہ آپ کو بچانے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو جو آپ کا تحفظ کرتے ہیں, جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں, وہ سب نہیں ہیں, وہ تھوڑے سے ہیں. جس طرح 8-10 سال میں کوئی جا کر ڈاکٹر بنتا ہے, 8-10 سال میں جا کر یہ دینی نصاب پڑھ کر اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ بتا سکے. اگر قوم کی جسمانی صحت کے لیے کوئی MBBS میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر ضروری ہے, تو آپ کی ایمانی اور دینی صحت بچانے کے لیے علماء بھی ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کی دینی ایمانی صحت باقی رہ سکتی نہیں. گاؤں میں ایک شخص تھا, لوگوں نے اس کا نام بوجھ بجکڑ رکھ دیا تھا. کوئی مسئلہ ہوتا اس کے پاس چلے جاتے, او جی فلانے کو بخار ہو گیا, پہلے بوجھ بجکڑ نو پوچھو کیا کرنا چاہیے. وہ ایک شخص کا بچہ درخت پہ چڑھ گیا. کہاں چڑھا؟ اونچی شاخ پہ چلا گیا. اب وہ ڈر رہا ہے نیچے اترنے سے, کیا کرے؟ بوجھ بجکڑ سے پوچھو. وہ آ گیا بوجھ بجکڑ, کیا کرے؟ کہنے لگا اس کو رسی پھینکو. رسی پھینکی گئی, اس کو بچے کو کمر پہ باندھ لے. باندھ لی, کہنے لگا کھینچ لو. کھینچ لیا, بچہ آ کے نیچے گرا, ہڈیاں ٹوٹ گئی. کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا پہلی مرتبہ غلطی ہوئی ہے, ہمیشہ کنویں سے اسی طرح ہی نکالا تھا, کھوچوں میں ایسے طرح ہی کڈیا سی, یہ پہلی مرتبہ غلطی ہوئی ہے. تو کیوں وہ جانتا نہیں تھا؟ بتائیے ہلاکت کا سبب بنا یا نہیں بنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں فتویٰ دینا آسان؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 5 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی, ان کے سوا کوئی فتویٰ نہیں دے گا, کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آئیے جو بات آپ کو سنانی ہے وہ آپ نے سننی ہے ضروری. علم دین سیکھنا دیگر فرائض سے زیادہ اہم کام ہے. اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں, یہ بہت ضروری ہے. کیوں کہ جتنے بھی اعمال ہیں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, اخلاق ہیں, سب علم کے ذریعے ہی آپ تک پہنچتے ہیں. اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ چل سکتا نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین, سچا عالم, شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. ساری رات مصلی بچھا کر آپ تسبیح پڑھتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں, آپ شیطان پر اتنے بھاری نہیں ہوں گے جتنا عالم دین بھاری ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مگر اخبار پڑھتے ہیں, ریڈیو, ٹیلی ویژن. پہلے تو گھر میں بیوی ہوتی تھی, آپ کو جا کے اس کو سننا ہوتا تھا. اب ٹی وی, پھر ٹی وی کے اوپر ڈش, اب کیبل آ گئی, سینکڑوں چینل ہیں. آپ سنیں تو کس کو سنیں, مانیں تو کس کو مانیں, مشکل ہو گئی. کیوں کہ خود سیکھا نہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بھانت بھانت کی بولیاں آپ کے کانوں میں پڑی ہیں. ایک شخص جائز کہہ رہا ہے, دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے. ان کو پتا ہے قوم جاہل ہے, لہذا ان سے کھیلو جتنا کھیل سکتے ہو. مگر بتائیے یہ 28 جو آج فارغ ہوئے ہیں, یہ کل کو 28,000 تک, 28 لاکھ تک جب پیغام پہنچائیں گے, سچ پیغام پہنچے گا, کانوں میں سچ اترے گا, تو کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہے گی اونچی؟ تو یہ محسن نہیں ہے. دعائیں دو ان کو, شاہ صاحب کو, یہ کاروبار بھی کر سکتے تھے. شیخ صاحب سے کہتے مجھے بھی ایک فیکٹری لگوا دو, لیکن انہوں نے کون سی فیکٹری لگائی؟ وہ فیکٹری لگائی جہاں سے یہ خود بھی ثواب کما رہے ہیں, ملت کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. سنیں
عالم دین، میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں معالج کا ذکر ہو، جس میں بیرسٹر کا ذکر ہو، جس میں کمپیوٹر والے کا ذکر ہو۔ میں نے یہ حدیث پڑھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، دیگر روایتوں میں، کہ عالم دین کی زندگی کے لیے چیونٹیاں، مچھلیاں، جانور تک دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ جانور دعائیں کر رہے ہیں، کیوں کہ دین، دنیا جس کو آپ چاہتے ہیں، اس دنیا کی بقا دین سے ہے، اور دین کی بقا علماء سے ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوں تو پھر دین کا ذکر کرنے والا کوئی رہے گا؟ اونچی نہیں۔ اب جو بات میں نے لانی ہے جس موضوع پر، وہ کہ یہ تو طے ہو گیا کہ دین سیکھنا ہے، یہ بھی ہے کہ علم کی کتنی شاخیں، علم کے کتنے فضائل۔ انگلش میں تو ایک لفظ ہے نالج، اس کی پلورل بھی نہیں ہے، اس کی جمع بھی نہیں ہے۔ یہاں علم کی جمع علوم موجود ہے، پھر فنون ہے، پھر اس کے آگے اور شاخیں ہیں۔ کتنی شاخیں ہیں، کتنے علوم ہیں۔ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، سیکھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، کوئی ڈاکٹری سیکھتے سیکھتے مر جائے تو وہ پورا ڈاکٹر بنے گا؟ جتنے پیسے لگ گئے، اب آگے کچھ نہیں۔ لیکن قرآن کریم کو یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، حفظ کرتے کرتے اگر مر جائے، فرشتے قبر میں آ کے پورا کراتے ہیں۔ یہ شان کہیں اور ہے، مگر افسوس پروپیگنڈے کا ترجمہ میں واویلا کرتا ہوں، شور مچانا۔ دنیا میں شور مچا ہے، پڑھے لکھے آدمی ڈاکٹر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، جس کے ساتھ مولانا یا علامہ لکھا ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ تو صرف نماز روزے کے مسئلے جانتے ہیں۔ یہ بات آپ کے کانوں میں بار بار کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ علماء کی سنو گے تو اثر ہوگا، وہ چاہتے ہیں سنو ہی نہیں۔ اس لیے آپ جمعے کے دن بھی صرف عربی خطبے کے ٹائم مسجد میں جانا چاہتے ہو، تاکہ پتہ ہی نہ چلے مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بتاؤ قبر میں ماں ساتھ جائے گی؟ آواز لگائیے۔ یہ دوست جن کے لیے آپ ساری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، بیوی بچوں کا حق مارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپیں اڑاتے رہتے ہیں، گھر والوں کے پاس نہیں جاتے، یہ دوست قبر میں جائیں گے؟ اکثر جنازے میں آئیں گے اور کہیں گے جی دکان کھلی ہوئی ہے، آپ کہیں گے جی بہت شکریہ، اور کیا ہے۔ کچھ لوگ قبرستان تک چلے جاتے ہیں، ان کو شاید یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واپس نہ آ جائے، مٹی کے نیچے دبا کے آئے اچھی طرح تاکہ تسلی ہو، چلا گیا۔ وہ قبرستان تک آ گئے، وہ بھی چلے گئے، جہاں سارے منہ موڑ رہے ہیں۔ بتاؤ انہی کے لیے آپ مرتے ہو یا نہیں مرتے؟ انہی کے لیے سب کچھ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ مگر یہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کون ساتھ دیتا؟ قبر میں جب مٹی ڈال کے سب منہ موڑ لیں گے، میرے آقا وہاں بھی تشریف لائیں گے۔ جو میں نے بات کرنی ہے، ان لوگوں کو کیا جنازہ پڑھنا آتا ہے؟ اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے ان کو معلوم ہے؟ اگر یہ علماء نہ ہو، یہ ایک واحد طبقہ ہے علماء کا، حافظوں کا، اماموں کا، کبھی انہوں نے ہڑتال کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ گرمی ہو سردی ہو گھر بیٹھ جاؤ گے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، مسجد جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بارش بہت ہو رہی ہے، مگر وہ مؤذن ہو یا امام ہو یا خطیب ہو، کچھ ہو، رات کو سردی ہو اتنی کہ آپ نے دو کمبل بام جی کی طرح اوڑے ہوں سردی مٹانے کے لیے، مگر یہ شخص اٹھے گا اور اٹھ کے اذان دے گا، وہ اٹھے گا اور اٹھ کر نماز پڑھائے گا۔ کیا یہ آپ کے محسن نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ محسن نہیں ہے آپ کے؟ سوچیں۔ میں نے جو بات آپ سے کرنی تھی وہ یہ کہ یہ علماء نہ ہوں تو ہماری زندگی اونچی کہہ دیں، جو مانتے ہیں وہ کہیں، دوسرا نہیں کہے گا، اور آپ دائیں بائیں دیکھ لینا کون چپ ہے۔ اگر علماء نہ ہوں تو ہماری زندگی نہیں ہے، ان سے زندگی ہے۔ پہلی کتنی قومیں گزری، ان میں کسی کے لیے یہ نہیں تھا کہ یہ چلے جائے تو دین چلا جائے گا، مگر علماء کے لیے یہ کہا گیا علماء اٹھتے جائیں گے تو علم اٹھتا جائے گا۔
کیونکہ جو وہ اپنے سینوں میں لے جائیں گے وہ کہیں اور نہیں ملنے والا۔ اب آپ کو دین بھی سیکھنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے، تو دین کہاں سے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے، یہ دو باتیں میں نے کرنی ہیں۔ دین سیکھنا ہے، کہاں سے سیکھنا ہے اور کس سے سیکھنا ہے۔ تو سیکھنا ہے دینی مدرسے سے اور سیکھنا ہے تو عالم دین سے۔ جواب آسان، کہاں سیکھنا ہے؟ دین اسکول میں نہیں سیکھنا، کالج میں نہیں سیکھنا، یونیورسٹی میں نہیں، کہاں سیکھنا ہے؟ دینی مدرسے سے۔ اور کس سے سیکھنا ہے؟ عالم دین۔ یہ دو باتیں آپ نے طے کر لی، اب ان کا جواب لے لیجئے۔ دینی مدرسہ کسے کہتے ہیں اور عالم دین کسے کہتے ہیں؟ بس یہ دو باتیں ہیں۔ کیا بہت بڑی عمارت کا نام دینی مدرسہ ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت شاہ صاحب جن کے شاگرد ہیں، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی، پہلے لائل پور نام تھا، وہ تو درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ سلطان پور والے ان سادات نے کیا پہلے دن اتنی بڑی عمارت بنائی؟ سبزی منڈی میں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ عمارت کو نہیں کہتے، دینی مدرسہ وہ نہیں جہاں صرف عربی پڑھائی جائے، دینی مدرسہ وہ نہیں جہاں صرف قرآن پڑھایا جائے، دینی مدرسہ وہ ہے جہاں دین سکھایا جائے۔ کیا سکھایا جائے؟ آپ کہیں گے جی ٹی وی میں بھی جو آتے ہیں وہ دینی پروگرام ہیں، وہ سارے دین کے حوالے سے بات کرتے، یہی فرق سمجھانا ہے۔ وہ بات دین کے حوالے سے کرتے ہیں مگر دین کی نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے جب خوارج بات کرتے تھے تو آپ کیا جواب دیتے تھے؟ کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے مگر جو اس سے مراد لے رہے ہیں وہ درست نہیں۔ تو پتا چلا بہت سے لوگوں کی زبان پر تو قرآن ہے مگر وہ قرآن لفظوں کی حد تک ہے، ان کے اندر وہ نہیں۔ تو ہم اس کو عالم دین کہیں گے جس کے لبوں پر قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو۔ اللہ بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، یو پی میں ہے۔ دہلی سے آپ جائیں رستے میں علی گڑھ، علی گڑھ سے آگے آپ جائیں بریلی۔ اگر آپ کے پاس تیز رفتار گاڑی ہے 2 ڈھائی 3 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں، بہت تیز جائے، نہیں تو 4 گھنٹے لگیں گے، دہلی سے آپ بریلی پہنچ جائیں گے۔ اس بریلی کے لیے یہ شعر مشہور، شرق لکھنؤ غرب دہلی ہے، ان دونوں کا دل بریلی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ بریلی شہر۔ آج بھی چلے جاؤ وہاں جس ہستی کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے وہ مولانا شاہ احمد رضا، 1921 میں ان کی وفات ہوئی، 2001 میں ان کی مسجد بنی ہے۔ ان کی وفات کے 80 سال کے بعد ان کی مسجد بنی ہے۔ عمارت نہیں بنائی انہوں نے عمارت اونچی عمارت نہیں بنائی، انہوں نے ہیرے بنائے۔ ایک کا نام صدر الشریعہ، ایک کا نام صدر اللہ فاضل ہے، کوئی مفتی اعظم ہے۔ دیکھو جا کر ان کے گرد کیسے کیسے حضرت جمع تھے، بوریے پہ بیٹھ کے، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے اس شخص نے وہ کام کیا کہ آج دنیا کی 45 یونیورسٹیوں میں اس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ انگریزی نہیں آتی تھی، اسکول کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی انہوں نے، مگر کام کیا کیا کہ آج ان پر 40 سے زیادہ پی ایچ ڈی ہو چکی۔ انہوں نے ایک مسئلہ کیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، بچوں کو جنرل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے الفوز المبین کتاب لکھی، 105 دلیلیں دی، عقلی دلیلیں کہ زمین حرکت اونچی نہیں کرتی۔ بچے نہیں مانیں گے،
مگر فکر نہ کریں، اس وقت بھی واشنگٹن میں اعلیٰ حضرت کی اس کتاب پر ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی سوچ کیسی تھی۔ علماء کے لیے، عقل والوں کے لیے انہوں نے پوری کتاب لکھ دی۔ مجھے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات آپ کو سنانی ہے۔ کسی عشق والے نے پوچھا حضرت یہ ساری دلیلیں تو عقل والوں کے لیے ہو گئی، عشق والوں کے لیے کیا؟ کوئی عشق والوں کے لیے بات بتائیں کہ زمین حرکت کیوں نہیں کرتی؟ تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے کہ عالم دین کسے کہتے ہیں، دینی مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا زمین اس لیے حرکت نہیں کرتی کہ اس پہ پیارے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بھی انڈیا کا ایک شہر، پیلی بھیت یہ بھی انڈیا کے ایک شہر کا نام۔ حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی دوسروں سے پڑھ کر جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، اپنے کسی اور استاد کا نام نہیں لیتے، کسی اور کا ذکر نہیں کرتے، جہاں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ کسی نے کہا پڑھا تو اوروں سے ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کتابیں دوسروں سے پڑھی ہیں، دین مجھے احمد رضا سے ملا۔ کون احمد رضا؟ جس کے پاس 2 دواتیں رکھی ہوئی، 2 دواتیں، ایک دوات میں قلم ڈبوتے ہیں فتویٰ لکھتے ہیں، دوسری دوات میں قلم ڈبوتے ہیں شعر لکھتے ہیں۔ اس دوسری دوات میں زعفران ڈالا ہوا ہے۔ کیا ڈالا ہوا ہے؟ کیسر کہتے ہو آپ لوگ شاید، زعفران ڈالا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا اس میں زعفران کیوں ڈالا ہے؟ فرمایا اس سے نبی کی نعت لکھ رہا ہے۔ کیسی نعت لکھتے ہیں؟ ترانے بن گئے۔ سنیوں کو دیکھو، دوسروں کی محنتیں، وہ 40-40 دن کے چلے کرتے ہیں، پورے کا پورا ریوڑ جاتا ہے، بستر لوٹے اٹھائے گلی گلی پھرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ان کے مدرسے ہیں، کتنی ان کی کتابیں ہیں، وہ سارا سال لگے رہتے ہیں۔ ضیاء الحق شاہ صاحب ایک جلسہ کر کے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھواتے ہیں، ان کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں پڑھا جائے محفل جھومتی ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ، جس کا ایمان گواہی دے وہ کہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اعلیٰ حضرت کی بات ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ان سے عقیدت نہ ہو، بالفرض علامہ اقبال مفکر پاکستان، حکیم الامت، میں نے عبد المجید سالک کے حوالے سے یہ بات پڑھی، خود ان کی کتاب میں کسی نے علامہ اقبال سے پوچھ لیا آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چلہ کیا ہے، 3 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، 4 مہینے کا میں نے چلہ۔ چلو باقی باتیں چھوڑو، میں ٹینڈ کرا کے چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے نہیں پھرتا رہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں جرمنی سے پڑھ کے آیا ہوں اس لیے حکیم الامت، نہیں۔ اس ڈاکٹر سر محمد اقبال نے جواب دیا تو کیا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا یا رسول اللہ۔ نہیں سمجھ؟ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں دیم جو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت
از کتب دین از نظر. وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں سیکھتے ہو یہ کتابوں سے ملتی ہیں، دین اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے. یہاں آپ کو ایک حدیث سنانی ہے. وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں اس کا ذمہ بیان کرنے والوں پر. ان کا نا صحیح ہے، بہت مشہور حدیث ہے. محدثین ماہرین اس کے بارے میں کلام کریں، لیکن میں راوی دروغ بر گردن راوی. سارا ذمہ کس کا ہے؟ جس نے اس کو نقل کیا ہے. اس بندے کا نام جناب اشرف علی تھانوی. مجھے کمیشن دیا کریں، شہرت کر رہا ہوں ان کی. وہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ان کا ذمہ. بڑی مشہور حدیث بتائی جاتی ہے، ان کا نہ صحیحاً علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یا ہیں یا ہوں گے. ٹھیک ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے، تقریر ختم کر دوں، تھوڑا سا ساتھ دو. نبیوں جیسے، نبی نہیں، نبیوں، ان نبی نہیں، کن نبی. یہ تشبیہ من وجہ کہلاتی ہے. سمجھا دوں تاکہ آسان ہو جائے. یہ آپ کے ماشاءاللہ اس علاقے کے مجاہد بیٹھے ہیں مولانا حنیف صاحب. میں کہوں یہ شیر جیسے ہیں، یہ کیا ہیں؟ آپ لوگ ہنسنے لگ گئے ہیں کہ شبہ ہے آپ کو. شیر حیوان ہے، یہ شیر کی بہادری مشہور ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں یہ ایسے بہادر ہیں جیسے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تشبیہ من وجہ. حضور کا یہ فرمانا کیا مطلب؟ وہ نبی نہیں ہوں گے، کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیے، ان سے ویسا فیضان ظاہر ہوگا. یہ مشہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. اب ذرا دھیان سے سننا. لکھنے والا کون ہے میں بتا چکا. آپ خام خواہ نام نہ لیں، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. توجہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جناب کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کا یہ فرمان میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اونچی کہیے. کون پوچھ رہے ہیں؟ کلیم اللہ. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حبیب اللہ سے. دھیان دینا، لکھنے والا تھانوی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اکاڑوی پڑھ لے گا. اب ذرا سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے. کتنا عرصہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 2000 سال کے بعد پیدا ہوئے. 40 سال کی گنتی کے لحاظ سے ظاہری عمر شریف جب ہوئی اعلان نبوت فرمایا. اس کے بعد یہ ارشاد ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے گزر گئے، انہوں نے کب سن لیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، انہوں نے کب سن لیا؟ اگر کلیم اللہ سن رہے ہیں تو کیا حبیب اللہ نہیں سن رہے؟ انہوں نے سن لیا، سن کے یاد کر لیا. ان کو پتا ہے سرکار فرما رہے ہیں، آواز جا رہی ہے، سن رہے ہیں. کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں، موبائل اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا کہ قبر میں لے کے گئے ہوئے تھے. کوئی اور آج کل کی جتنی ٹیکنالوجی ہے اس وقت یہ کھلونے کیوں دیے ہیں آپ کو؟ آپ کو بات کرنی ہے فون چاہیے، جانا ہے تو موٹر چاہیے، آپ کو آواز پہنچانی ہے مجھے مائک چاہیے، آپ کو اسپیکر چاہیے. ان کھلونوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں.
غوث اعظم بغداد میں تقریر کرتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ اس وقت ان کھلونوں کی ضرورت نہیں تھی، کیوں کہ دینی مدرسے سچے تھے، عالم دین بھی سچے تھے۔ یہ انہی کے جانشین ہیں۔ اب تو دوسروں نے بھی کھول لی نا، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں سچا کون ہے کون نہیں، وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضور اس فرمان کا مطلب کیا؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چونکہ وہ میرے علم کے وارث، میرے علم کے وارث، اس لیے اللہ نے ان کو وہ شان دی ہے، ان سے ایسے علمی کارنامے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں سے ہوئے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کر دی حضور نمونہ دکھائیے، حضور ذرا کوئی نمونہ دکھائیے۔ حضور آگے سے یہ نہیں کہتے موسیٰ کوئی عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، ابھی میں نے اعلان نبوت کیا ہے، ابھی امت پیدا ہوگی، پھر مدرسے کھلیں گے، ان میں نظام تعلیم ہوگا، پیریڈ بنیں گے، پھر 10 سال پڑھنے میں لگیں گے، تب جا کے کوئی فارغ ہوگا۔ تم ابھی سے کہہ رہے ہو نمونہ دکھاؤ۔ کلیم اللہ جانتے ہیں جس کو جو ملنا ہے ازل میں مل چکا ہے، یہ پہلے مل چکا ہے جس کو جو ملنا۔ حضور کوئی نمونہ دکھائیے۔ حضور عالم ارواح میں اپنی امت کی طرف نگاہ فرماتے، لکھنے والے تھانوی صاحب حضور نگاہ فرماتے ہیں کہ کس عالم کو بلاؤں، قربان جائیں، نبی تو نبی، امام غزالی اونچے ہو گئے، حضور مجھے بلا لے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ 505 ہجری میں امام غزالی کی وفات ہوئی، وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی کیوں دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی جانتے ہیں کہ نبی کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، وہ تو تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے ہے، وہ اونچے ہو گئے، حضور مجھے بلا لیں۔ ان کو پتا ہے کہ میں عالم بنوں گا، اور جن کے بچوں کی یہ شان ہے، جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ٹائم زیادہ نہیں لینا۔ حضور نے ان کو اشارہ کر دیا آ جاؤ۔ یہ سارا جتنا بیان سنا رہا ہوں یہ تھانوی صاحب، حضور نے ان کو بلا لیا، انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کہتے ہیں اونچی نہیں کہتے، گھر میں جائیں تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی ہم کرتے ہیں، راہ چلتی کو تو جب تک سلام نہ لے لے مجھے تو نظرہ نہیں ہٹ دیا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ حدیث شریف پڑھو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، مصافحہ کرے اللہ کے لیے، جب دونوں ہاتھ ملا کے ہاتھ چھوڑتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، ہمارے یہاں بیماری ہے ہلو ہائے، جب ابتدا ہائے سے ہوگی تو بتاؤ کچھ خیر ہوگی؟ وہ بھی آگے سے کہتا ہے ول میٹ یو بائے، ہنس لو، لیکن کچھ سوچو کتنا پیارا یہ سلام ہے۔ انگلش میں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ سلام آپ کا ہر موسم ہر وقت پہ ہوتا ہے، اس میں ٹائم کی کوئی قید، جو کرتا ہے اسے بھی نیکیاں ملتی ہیں، جو جواب دیتا ہے اسے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ محبت کی چابی ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ کہیں کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کیوں خرابیاں پڑ گئی؟ ہم نے طریقے چھوڑ دیے، اسلامی آداب چھوڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امام غزالی نے سلام کیا، امام غزالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ آپ بچے کو سلام کرنا سکھاتے ہو، امام غزالی سیکھے ہوئے، امام غزالی آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، پڑھی نہیں ہے، لمبی اور بحث میں نہیں جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔
میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادے کا نام محمد، میرے پردادے کا نام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کو پتا ہے میں پیدا ہوں گا، میرا نام یہ ہوگا، میرے باپ کا نام یہ ہوگا، میرے دادے کا نام یہ ہوگا، میرے پردادے کا نام یہ ہوگا۔ ابھی امام غزالی پیدا 400 ساڑھے 400 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، مگر عالم ارواح میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اونچی کہیے، اس روایت کے مطابق وہ جانتے ہیں۔ اور آج کا ملا اٹھ کے کہے، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے، یا بغیر اس کے آ کے کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو بولو وہ عالم دین ہے؟ وہ ظالم دین ہے۔ وہ کون ہے؟ دین پہ ظلم کرنے والا ہے، دین کا علم سکھانے والا۔ اب کون ہے عالم دین؟ آپ نے پہچاننا ہے، جو یہ سکھائے کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ وہ عالم دین ہے۔ اور جو کہے نہیں جی 40 سال تک جانتے نہیں تھے ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، تو بتائیے اس کو عالم دین مانیں گے؟ اس کا مدرسہ دین کا مدرسہ ہوگا؟ نہیں۔ جہاں نبی کا ادب نہیں سکھایا جاتا وہ دین کا مدرسہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ صرف اپنا نام بتاتے، تم نے باپ کا، دادے کا، پردادے کا نام بتایا۔ حضرت امام غزالی جواب دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ لاٹھی ہے لاٹھی، ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں، اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ اللہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ آپ نے اتنا لمبا جواب۔ اب یہ قرآن اترا نبی پاک پر، ابھی امام غزالی پیدا نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کب کلام فرمایا؟ امام غزالی اس وقت پیدا نہیں ہوئے۔ نبی پاک سے 2000 سال پہلے وفات پا جانے والے نبی سے اللہ نے کیا کلام کیا؟ حضور کا امتی عالم ارواح میں جانتا ہے۔ اندازہ کرو جب امام غزالی کا اتنا علم ہے تو جس کی بارگاہ کا ادب جاننے کا نام علم ہے، اس نبی کا علم کتنا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اعلیٰ حضرت سچ کہتے ہیں، سب سے اولا اعلیٰ ہم جب قبر میں جائیں گے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کس علاقے میں رہتے تھے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کون سی زبان بولتے تھے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کون سا کاروبار کرتے تھے۔ پوچھا جائے گا تو صرف اتنا، اور جس ہستی کو دیکھ رہے ہو بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا، آواز آئے مجھے سب کی، کیا کہتے تھے؟ اس وقت شاہ صاحب یاد آئیں گے آپ کو، جنہوں نے آپ کو دین سکھایا، ادب سکھایا، اس وقت یہ یاد آئیں گے۔ یہ جلسے آپ کو میلاد شریف کے یاد آئیں گے، یہ علماء اہل سنت کی تقریریں یاد آئیں گی اس وقت۔ آج یاد نہیں کر رہے ہو، اس وقت یہ کام آئے گا۔ یہ جو آج جاگے ہو یہ جاگنا اس وقت قبر والے جب پوچھیں گے، قبر میں آ کے منکر نکیر قبر والے سے پوچھیں گے کیا کہتے تھے، ہمیں سوچنا نہیں پڑے گا، سنی فوراً کہیں گے مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتے؟ میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ٹائم نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں نے صرف اس کی ایک سطر پر 3 گھنٹے کی تقریر کی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے جس دریا کو کوزے میں بند کیا تھا اس دریا کی سیر کریں تو پتہ چلتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری. یہ ذرا آپ کے لیے مشکل ہے، سمجھا دوں. وصف کہتے ہیں خوبی کو. کس کو کہتے ہیں؟ عیب کہتے ہیں نقص کو. تناہی یعنی اس کی کوئی انتہا، ختم ہو جانے والی بات. حضور آپ کی خوبی میں کوئی ختم ہونے والی بات اونچی. بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، کتنے پاؤنڈ کا ہوتا ہے؟ 4. اچھا، مولانا صاحب فرما رہے ہیں 3 4. کسی کے ہاں زیادہ ہو جائے مجھے اعتراض نہیں ہے. اگر 6 پاؤنڈ کا ہو جائے میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے. بچہ پیدا ہو، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، بہت نازک سا. آپ 4-5 مہینے تک بچے کو بٹھاتے نہیں کہ اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، اس کو بٹھانا نہیں. 6 مہینے کا ہو جائے گا پھر بٹھائیں گے، سنبھال کے رکھتے ہیں جی، بڑا نازک. وہ آہستہ آہستہ جس کو کرالنگ انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں گھسٹنا، پھر گھسٹنا شروع کرتا ہے. پھر آپ اس کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں، پھر اس کو بولنا سکھاتے ہیں. پہلے خود بولنا سکھاتے ہیں، خود چلنا سکھاتے ہیں، پھر دونوں کاموں سے منع کرتے ہیں. چپ کر کے بیٹھ جا. کیوں سکھایا تھا چلنا؟ کیوں سکھایا تھا بولنا؟ نہیں سمجھ آ رہی. خیر، اس نے بڑھنا شروع کیا. بڑھتے 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 5 فٹ کا ہو گیا، 5.5 کا، 6 کا. زیادہ بھی ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ایک مقام پر جا کر ٹھہر گیا، مضبوط ہوا، جوان. پنجابی کہتے ہیں جتھوں لنگدا ہے کھے کے لنگدا ہے، ہوا کو کاٹتا ہے. جوانی ہے نا، آپ چلائیں گے، بوڑھے ہو گئے، لاٹھی لے کے وہ چلے گا جناب جس طرح اس کی جوانی، بہت مضبوط. پھر عمر بڑھتی گئی تو جسم ڈھلنے لگ گیا، بال جو کالے تھے سفید ہونے لگ گئے، رنکل جریاں پڑنی شروع ہو گئی، ڈھلنے لگ گیا، کمزور ہو گیا. لیجئے جی، کمال آیا تھا، کمال پر کیا آ گیا؟ زوال آ گیا. چھوٹی سی کومپل زمین سے نکلتی ہے. کیا نکلتی ہے؟ کومپل. اتنی نرم ہوتی ہے، چٹکی میں آپ مسلنا چاہیں تو مسل سکتے ہیں یا نہیں؟ 2 انگلیوں کی چٹکی کہلاتی ہے، پنجابی چونڈی کہتے ہو. اس میں آپ مسلنا چاہیں تو اس کو مسل دیں. اتنی نازک. وہ زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں پھاڑتی؟ آپ کو میں کہوں زمین میں سوراخ کرو، آپ انگلی سے کر سکتے ہیں؟ آپ کو لوہے کی مضبوط گینتی کوئی چیز چاہیے. پتا چلا اللہ اگر طاقت دے دے کومپل کو، وہ زمین کا سینہ پھاڑ دیتی ہے. تو جو اللہ کومپل کو طاقت دے رہا ہے، نبی ولی کو نہیں دے سکتا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نبی ولی بھی مخلوق ہے. سمجھ آ رہی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ نکلی، اب پودا بن رہی ہے، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کانٹوں سے کیڑوں سے بچا رہے ہیں. بنتے بنتے تنا بن گیا، درخت بن گیا، جوان درخت. پتے آئے جھڑ گئے، پھر آ رہے ہیں جھڑ گئے، بوڑھا ہوتا گیا. اب آپ کہتے ہیں درخت بوڑھا ہو گیا. پہلے اس کی دیکھو شاخیں کتنی تر و تازہ تھی، اب اس میں بھی وہی حال ہے. تو میں مثالیں اس طرح دیتا رہوں تو لوگ کہیں گے اللہ ہر چیز ایسی بناتا ہے، پہلے کمال آتا ہے پھر زوال آ جاتا ہے. کوئی ایک مثال تو ایسی ہو کہ اس پر کمال ہی کمال ہو. تو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا. تجھے جو خوبی ملے گی اس میں ختم ہونے والی بات کوئی. تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہم یہ نعت شریف پڑھیں گے، بولو فرشتے جھومیں گے یا نہیں جھومیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ضرور بنے گی. اور ان کا کیا حال ہو؟
کیونکہ انہوں نے دینی مدرسے کے نام پر جو کچھ کھولا ہوا ہے وہاں دین سکھایا جاتا نہیں، وہاں عالم دین نہیں۔ عالم دین کون ہے؟ دیکھو امام اعظم، ابھی ذکر ہو رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، مدینہ میں چلتے ہیں دیواروں سے گھسٹ گھسٹ کے چل رہے، گلی چوڑی ہے، کوئی کہتا ہے حضرت راستہ کھلا ہوا ہے آپ کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا میں اس لیے کناروں سے لگ کے چل رہا ہوں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں نبی کا پاؤں آیا ہے۔ ہم ان کو عالم دین کہتے ہیں۔ سیدوں کا کتنا ادب کرتے تھے وہ، بڑا مشہور واقعہ، امام درس دے رہے ہیں، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، کچھ دیر کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے، 3-4 مرتبہ ایسا ہوا۔ لوگوں نے کہا حضرت کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، آپ کس کے لیے کھڑے ہوتے رہے؟ فرمایا ایک سید لڑکا ہے سامنے سے گزرا، میری نظر پڑی ابو حنیفہ کی مجال نہیں، نبی کا بیٹا آئے اور میں بیٹھا رہ جاؤں۔ تو جو نبی کی نسبتوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں وہ نبی کے لیے کتنا اپنے دل میں درد رکھتے ہوں گے، کتنا جذبہ رکھتے ہوں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا نا جن کے لبوں پر قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو، ان کو ہم عالم دین مانتے ہیں، ان سے دین سیکھنا ہے۔ اور کون سا دین سیکھنا ہے؟ جو نبی نے دیا۔ ہمیں اسلام کی شریعت چاہیے، اسلام آباد کی شریعت نہیں چاہیے، نہیں سمجھے؟ ہم شریعت کی حکومت چاہتے ہیں، حکومت کی شریعت۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان لوگوں نے اس پورے علاقے میں جو اجالا کیا، حضرت شاہ صاحب ماشاءاللہ ان کے دونوں بھائی جب تینوں تھے کتنا کام تھا۔ میں نے دنیا کے اکثر ممالک میں ان کے فارغ شدہ طلباء دیکھے، نہیں میں آسٹریلیا چلا گیا، مشرق بعید پورا بر اعظم 35,000 میل لمبا تو ان کا ساحل ہے۔ میں نے کہا یہاں کون ملے گا؟ وہاں بھی مل گئے، مولانا افتخار ہزاروی صاحب مل گئے کہ جی میں بھی شاہ صاحب کا غلام ہوں۔ جہاں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، افریقہ تو آج ماشاءاللہ بڑا ہوا، یہ مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ حضرت مولانا مفتی محمد اکبر صاحب ہزاروی بیٹھے، اور یہ جتنے آئے ہوئے افریقہ سے، یہ کو لڈو لینے آئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ان کے یہاں کھانے آپ سے اچھے پکتے ہیں، ان کے یہاں بہترین فرنیچر ہے، سڑکیں آپ سے زیادہ اچھی ہیں، گاڑیاں تو ان کی ایسی ہیں جو مجال ہے کسی میں آواز آ جائے، بہترین۔ کیوں آئے ہیں یہ سارے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس لیے کہ ان کو ان سیدوں سے نبی کی خوشبو آئی ہے، انہیں ان مدرسوں کا پتہ چلا یہاں نبی کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ یہ شیخ صاحب اگر انہوں نے کوئی خدمت کی ہے تو اپنے لیے کی ہے نا، اپنی جنت بنائی ہے نا، کسی پر احسان معاف کرنا، انہوں نے جنت اپنے لیے کی ہے، شکر کریں کہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما، ایک شخص سے پوچھا عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 4 سال۔ کتنی؟ داڑھی سفید، چہرہ بتا رہا ہے 60-70 کا ہوگا، کتنی اس نے عمر بتائی؟ لوگ سارے حیران کہ یہ تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو اسی ہوندے تو کہنے کوڑ ماردا پہ، جھوٹ پہ بول رہا ہے، ہم تو فوراً سخت لفظ، غلط بیانی ہے، عمر زیادہ 4 سال بتائی۔ حضور نے پوچھا بیٹے کتنے؟ بیٹے زیادہ تھے، اس نے کہا 1۔ بکریاں کتنی ہیں؟ ہزاروں تھی، اس نے کہا جی 20-25۔ لوگوں نے کہا حضور اس نے جو کچھ کہا ہے یہ درست نہیں ہے، واقعے کے خلاف ہے۔ فرمایا دے جواب ان کو، اسی سے کہا دے جواب۔ اس نے کہا جی گنتی کے لحاظ سے عمر زیادہ ہے مگر آپ کا غلام بنے 4 سال ہوئے ہیں، میری وہی عمر ہے، باقی تو میں نے ضائع کی۔ بیٹے زیادہ ہیں مگر ایک مسلمان ہے وہ میرا ہے، باقی میرے، اور جو بکریاں اللہ کی راہ میں دے دی ہیں وہ میری ہیں، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا وہ کہاں سے میری ہے؟ سوچ دیکھی، اندازہ کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ کروں، تقریر لمبی نہیں کرنی، میں خلاصہ کرتا ہوں، اور وہ یہ یاد رکھو ہم نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن جو نہیں کہے گا اس کو بھی مرنا پڑے گا،
نہیں بچ سکتے آپ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں شاہ صاحب کے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے جو آپ کو موت سے بچا سکے. ہمیں لاکھ روپیہ دے دے, انہوں نے کہا مرنا پائے گا. مرنا ہے. کیا لے کے جائیں گے ساتھ؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سب کچھ یہی رہ جائے گا مگر اس سینے میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی ہے, بتائیے قبر میں بھی اجالا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ مومن مرتے نہیں. میرا موضوع میں نے کسی طرف سے بھی پورا نہیں کیا, لیکن میں آپ کو خلاصہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ. آپ لوگوں نے تو علم کا حال وہی سمجھ دیا نا. وہ ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے تھے کشتی میں, تو کشتی کا چلانے والا ملاح جو تھا, کشتی چلانے والا مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کیوں بھائی تو کچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. ان کا تیری آدھی زندگی بیکار, تیری آدھی زندگی. تھوڑی دیر کے بعد کشتی پھنس گئی طوفان میں, بہت زیادہ موجیں آنے لگی. اس کشتی چلانے والے نے پوچھا مولانا صاحب تیرنا آتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا نہیں. ان کا آپ کی پوری زندگی بیکار. آپ نے تو وہی حال سمجھ لیا ہے. سنو دھیان سے, ان علماء کی شان کتنی ہے. 7 پشتوں کو تو ایسے ہی بخشوا لیں گے. ایمان شرط ہے. میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ, ہمیں اور آپ کو جو سوچنا ہے. ابھی جو حالات حاضرہ کی بات ہے, میں نے 2 سوال دیے میڈیا کو. مجھ سے انہوں نے فون کر کے پوچھا جی آپ کیا کہتے ہیں خود کش حملوں کے بارے میں, بدامنی. میں نے کہا 2 سوال کرو ہر شخص اپنے آپ سے, کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, کیا ہمیں پاکستان چاہیے؟ یہ 2 سوال ہر شخص اپنے آپ سے کرے. اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو دین والے کام کیا کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں پاکستان چاہیے تو ہم اپنے کردار سے کیا کر رہے ہیں. جس کا ٹائم ہے 8 بجے سے 4 بجے تک وہ دفتر پہنچتا ہی 11 بجے ہے, تو اس کو پاکستان کہاں چاہیے؟ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. جو شخص پانی ضائع کر رہا ہے, بجلی ضائع کر رہا ہے, اس کو پاکستان چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. جو اپنے بچوں کو نیکی نہیں سکھا رہا, ادب نہیں سکھا رہا, پاکستان سے محبت نہیں سکھا رہا, سچ نہیں سکھا رہا, کیا اس کو پاکستان چاہیے؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے, قرآن نہیں پڑھ رہے, کیا مسلمان ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں, اپنے آپ سے کرو. اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنے کردار سے ثابت کریں. اگر ہمیں پاکستان چاہیے اپنے عمل سے ثابت کریں. پھر دیکھو کون سا امریکہ تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے. بہت اچھے. لیکن آج ہمیں خبر نہیں ہے. یہ مدرسے, یہ فوج کائے کے لیے بنائی؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو فساد کرتے ہیں. ہم اسلامی جہاد کو مانتے ہیں, فساد کو نہیں مانتے. ہم میلاد منانے والے ہیں, فساد کرنے والے نہیں ہیں. یہ جتنے بنائے ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ تلوار نہیں دیکھو گے, ڈنڈے اٹھا کے مارنا نہیں دیکھو گے. ان کی زبان سے جب سنو گے تو یہی سنو گے, اے مسلمانوں نبی سے اپنا تعلق مضبوط کر لو, کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی پیغام سنو گے, کیونکہ شاہ صاحب نے ان کو کبھی ایجیٹیشن نہیں سکھایا جاتا. آؤ میں کالج اور مدرسے کا فرق بتا دوں. کالج میں پڑھنے والا شاگرد اپنے استاد کا گریبان پکڑتا, نمبر دے مجھے, لکھ, جو میں کہتا ہوں کر, ٹی ٹی دکھاتا ہے اس کو. یہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. شاہ صاحب کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ دیکھو گے ان کے پاؤں میں جوتے پہنا رہا ہوگا, ہاتھ چوم رہا ہوگا, وضو کروا. یہاں ادب سکھایا, میں کہوں یہاں ایجوکیشن سکھائی جاتی ہے, وہاں ایجوکیشن سکھایا جاتا ہے. یہ ہنگامے, یہ فساد
ہمارا حصہ نہیں. اور الحمدللہ 1400 سال کی تاریخ دیکھ لینا, کسی سنی کو کبھی فسادی نہیں دیکھو گے. پوری 1400 سال کی تاریخ میں یہ حصہ دوسروں کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی نصیب کر دیا. ابو جہل بھی آیا, ابو بکر بھی آئے, ایک محبت والے بن گئے, ایک دوسرا بن گیا, نصیب کی بات ہے. ارے وہ ان کا کام ہے, مگر ہمارا پیغام تم سب لوگوں کو یہی ہے کہ دیکھنا نماز اچھی, روزہ اچھا, زکات اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے.